بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو آیت پڑھیں گے وہ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے، جو کہ ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ہم ان لوگوں کے راستے پہ جن پہ تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کے جو کہ جن پہ تو غضبناک ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اب جو اس آیت کے دو پارٹس ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر اس کے بعد ایک بیچ میں جو ہے نا بریک آتا ہے، اور پھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ اب جو ابن کثیر ہے نا، انہوں نے اس آیت کو لے کے اور خاص طور پہ اس بریک کو لے کے اور آگے جو غیر المغضوب ہے اس کی کافی ایکسپلینیشنز دی ہوئی ہیں، جس عربک گرامر کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ بیسکلی صراط جو ورڈ ہے نا، وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کیا کہ ان لوگوں کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، اور پھر غیر المغضوب، تو غیر المغضوب میں بیسکلی صراط کا معنی بھی چھپا ہوا ہے، ایک انہوں نے یہ ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے، اور ولا الضالین اس میں بھی ٹھیک ہے۔ پہلے پارٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ اب صراط الذین انعمت علیہم کو لے کے نا جو مختلف تفاسیر ہیں، جو کہ نبی پاک کے دور کے فوراً بعد بھی لکھی گئی ہیں، جن میں ابن عباس کی، مجاہد کی اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں، ان میں ڈفرینٹ اس میں میننگز نکالے گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہر انسان اس سے ایک طرح کا مطلب نہیں نکال سکتا۔ آپ خود بھی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ہر دفعہ ایک نئی چیز سمجھ آتی ہے، اسی لیے تفاسیر میں آپ کو فرق ملے گا، ٹھیک ہے۔ ہر ایک نے اپنی سمجھ، اپنی ہدایت، اپنے دین، اپنے ایمان، جتنی سمجھ تھی اس کے مطابق اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں متشابہات سے، جن چیزوں میں کنفیوژن ہے ان سے دور رہنے کا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں اسی یہاں پہ جب بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے نا، اس میں یہ بیان کر دیتی ہوں کہ ڈفرینٹ تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ اب اس میں بھی مختلف تفاسیر بیان کی گئی ہیں اور وہ ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں، لیکن میں یہاں پہ بیان کروں گی ابن عباس اور مجاہد کی، جو کہتے ہیں کہ اس سے مراد مومن لوگ ہیں، اور یہ قول زیادہ معقول اور قابل تسلیم ہے۔ معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تو نے انعام کیا، جو ہدایت والے تھے، جو استقامت والے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت گزار تھے، اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم پہ عمل کرنے والے تھے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رک جانے والے تھے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اب اس میں پریکٹیکل اسپیکٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم اس میں سے کیا کر سکتے ہیں تاکہ ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہوں، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہم نے کامیاب لوگوں میں شمار ہونا ہے نا۔ ہمارا ایم تو یہ ہے نا کہ ہم دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو سکیں، ہم جنت والوں میں سے ہو سکیں، ہم جہنم سے بچنے والوں میں سے ہو جائیں، ہم بائیں ہاتھ والوں سے دور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے انعام والے لوگوں کے قریب ہونے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی پڑے گی، اس سے استقامت مانگنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے حکموں پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے رکنا پڑے گا۔ تو ہم کیا کریں؟ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں نبیوں کے رستے پہ چلا، ہمیں صدیقین کے رستے پہ چلا، ہمیں شہداء کے رستے پہ چلا، اور ہمیں صالحین کے رستے پہ چلا۔ اب آپ نے نا یہ چار جو الفاظ ہیں یا جو چار کیٹیگریز ہیں وہ اپنی یاد رکھنی ہے۔ جس طرح پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہدایت کے 4 درجے اپنی یاد رکھنی ہیں، آپ کو آگے کام آئیں گے۔ ایسے یہ 4 جو راہیں ہیں نا، 4 ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ نبی وہ تو گزر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اب کوئی نبی نہیں بن سکتا، لیکن ہم ان کے رستے پہ چل سکتے ہیں۔ صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو ہمیں نا ہر ٹائم اپنے مائنڈ میں یہ چاروں کیٹیگریز رکھنی ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں جن پہ اللہ کا انعام تھا، تو ہمیں یہ 4 کیٹیگریز یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تو ہم ان لوگوں کے رستے پہ چلنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم یہ التجا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اب کسی بھی اچھی آپ تفسیر کو پڑھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں قرآن پاک میں ہی آگے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے۔ تو وہ جو ایکسپلینیشن ہے وہ اس کے مطابق جو ہے نا، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو کہ نبی ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں۔ کیا جو آیت کا پہلا حصہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو انعمت ہم لوگ ابھی آگے جو ہے عربک بھی پڑھیں گے تو اس میں ہم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انعمت جو ہے نا، تا تو نے انعام کیا، یہ بیسیکلی ماضی کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل موجود ہے تا کی فارم میں، تا کہ تو نے جس پہ انعام کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیسیکلی دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے، لیکن جہاں پہ غیر المغضوب کہا گیا نا، وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ مفعول ہے، وہ وہاں پہ فاعل چھپا ہوا نہیں ہے، وہاں پہ مفعول ہے جس کے اوپر کوئی کام کیا جا رہا ہے، یعنی جس کے اوپر غضب کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ فاعل ہڈن ہے، فاعل ظاہر نہیں کیا گیا۔ اب ظاہر ہے یہ پروردگار عالم ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ ایک تو یہ ادب کی نسبت سے ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کو نسبت نہیں دی گئی۔ بیشک اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کا بھی ایسے ذکر کیا گیا ہے کہ غضب اللہ علیہم، لیکن ایک ہی ایکسٹینشن انہوں نے دی ہوئی تھی کہ بیسکلی اس میں دیکھیں کہ دونوں میں انداز بیان جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے۔ جو موضوع ورڈ ہے اس میں وہ بیسکلی
اگر آپ اس کے روٹ ورڈز نکالیں تو وہ غین دو اور با بچے گا. اور یہ جو ہے نا یہ لفظ، یہ انتقام کے لیے جو دل میں خون کا جوش پیدا ہوتا ہے نا، اس کو غضب کہا جاتا ہے. اب مغضوب جو ہے وہ مفعول کے اس پہ آ رہے ہیں نا، جیسے فائل اور مفعول، فائل کرنے والا، مفعول جس پہ کیا جائے. یا عاشق، جیسے عاشق معشوق، تو عاشق عشق کرنے والا اور معشوق جس سے عشق کیا جائے. تو اب اس پہ اگر آپ اس ڈالیں اسی وزن پہ، تو مغضوب جو ہے وہ جس پہ غضب کیا جائے، جس پہ غضب ناک ہوا جائے. اور دوسرا جو ہمارا ورڈ ہے والا ضالین، اس کی اگر ہم روٹ ورڈ انالیسس میں جائیں تو یہ دلال ضاد لام لام، یا کچھ لوگ اس کو ضاد بھی پڑھتے ہیں، تو ضاد لام لام. اور اس سے مراد ہے کہ سیدھی راہ سے ہٹ جانا، اور یہ ہدایت کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ. اور یہ جو لفظ ہے نا، یہ ہر قسم کی گمراہی پہ بولا جاتا ہے، چاہے وہ گمراہی آپ سوچ کے کر رہے ہوں یا آپ غلطی سے کر رہے ہوں، یعنی وہ سہون ہو یا قصدن ہو، وہ معمولی ہو یا وہ زیادہ ہو. اور حکماء نے کہا ہے کہ صحت اور راستی کی راہ تو ایک ہی ہے، مگر گمراہی کے متعدد راستے ہیں، کیونکہ سیدھی راہ کی مثال تیر کے ٹھیک نشانے پہ بیٹھ جانے کی ہے، اور صحیح نشانے کے علاوہ ہر جہت کا نام دلالت ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں کہ آپ یا تو سرے سے اللہ کو نہ مانیں، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو اور یوم آخرت کو انکار کریں، اور دوسرا آپ ان چیزوں کو تو مانیں لیکن آپ شریعت اور احکام شریعہ میں اس میں غلطی کریں، یعنی عبادات اور معاملات کی معرفت میں ان کو سمجھنے میں غلطی کریں. اب محبوب کون ہے؟ اس کی جو تفاسیر بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کا شدید غصہ ہوا، شدید غضب ہوا، جن کے ارادے بالکل اللہ تعالیٰ نے فاسد کر دیے. اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حق کو جانا اور حق کو جان کے پھر اس سے ہٹ گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوئے. کہ یہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ جن کو پتہ نہیں تھا کہ راستہ سیدھا کون سا ہے، ان کو علم تھا اور انہوں نے عمل میں کھوٹ کیا. کہا جاتا ہے کہ یہ یہود ہیں، اور اکثر تفاسیر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.9% میں اس بات پہ جو مفسر ہیں وہ ایک بات پہ جمع ہیں کہ اس سے مراد یہود ہیں. اور الضالین کون ہیں؟ یہ وہ گمراہ لوگ ہیں جو بیچارے سرے سے علم ہی نہیں رکھتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں. یہ مارے مارے پھرتے ہیں، ان کو بالکل راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ حیران ہے، یہ جو ہے نا یہ صحیح راہ کی ان کو پہچان ہی نہیں ہے. اور ان کے عمل تو پھر علم کے بعد والی چیز ہے نا، ان کو علم ہی نہیں ہے. یہ یہود سے اس طرح ڈفرینٹ ہے کہ ان کو علم ہی نہیں ہے. یہود کے پاس علم تھا، انہوں نے عمل میں کھوٹ کیا. انہوں نے آیتیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ انہوں نے اپنے فائدے کے لیے چند روپوں میں کچھ ثمنن قلیلا، کہ تھوڑی قیمت میں جو ہے وہ آیتیں بیچ دیں. ان کے پاس علم تھا، انہوں نے علم کو مروڑا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا جو الضالین ہے نا، ان کو تو علم ہی نہیں ہے نا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ نصارہ ہیں، یہ نصارہ ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ہے یہ پھر ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ کیا ہم یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں، کیا ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں. کہ ایک وہ ہے جس کو علم ہی نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کا عمل بالکل ٹیڑھا ہے. اہل ایمان کا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ حق کا علم بھی ہو اور حق پر عمل بھی ہو. اب یہودیوں کے ہاں عمل نہیں ہے اور نصارہ کے ہاں علم نہیں ہے، اسی لیے یہودیوں پر غضب ہوا اور نصرانیوں کو گمراہی ملی. کیونکہ اگر آپ کے پاس علم آ گیا نا اور پھر آپ نے عمل نہیں کیا نا، پھر آپ کو غضب کا سبب ہے. یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم جو یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھ کے اللہ کی کتاب کھول کے علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر تو ہمیں چیزیں پتہ چل گئی ہیں نا، پھر ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. یا جیسے ہم لوگ جو دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا. ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہم اردو، انگلش، عربک پڑھنا جانتے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ہم نہیں عمل کر رہے نا، یا علم بھی نہیں لے رہے تب بھی ہماری غلطی، اور عمل بھی نہیں کر رہے تب بھی ہماری غلطی. یہ ہم لوگوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، بہت بڑا. اب کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل جو تھے وہ دین خالص کی تلاش میں نکلے اپنے ساتھیوں سمیت، اور ملک شام میں آئے تو ان سے یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک غضب الہی کا ایک حصہ نہ پالیں. انہوں نے کہا کہ اس سے بچنے کے لیے تو دین حق کی تلاش میں نکلے ہیں، پھر اسے کیسے قبول کر لیں. پھر وہ نصرانیوں سے ملے، انہوں نے کہا جب تک خداوند تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک حصہ نہ لے لیں آپ، تب تک آپ ہمارے دین میں نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے. چنانچہ وہ اپنی فطرت پر ہی رہے اور بتوں کی عبادت اور قوم کا دین چھوڑ دیا، لیکن یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کی. البتہ زید کے ساتھیوں نے جو ہے وہ عیسائی مذہب قبول کر لیا. حضرت ورقہ بن نوفل بھی انہی میں سے تھے. انہیں نبی کریم کی نبوت کا زمانہ ملا اور ہدایت الہی نے ان کی رہبری کی، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، اور جو وہی اس وقت تک اتری تھی اس کی تصدیق کی. تو یہ اس سے بھی یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ان کو خود بھی اس چیز کا علم ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی کتابیں تو ہیں نا، الہامی کتابیں، چاہے انہوں نے اس میں رد و بدل کر دیا ہے. تو جیسے ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اس راستے سے ہٹو گے تو یہ سزا ہے، جہنم ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے ناراضگی ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مینشن کی ہیں چیزیں، ایسے ہی ان کی کتابوں میں ان کو بھی یہ علم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان پہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے گمراہی ہے جب تک وہ ایک سیدھے رستے پہ نہیں چلیں گے۔ یہاں پہ ایک آخری چیز جو بیان ہوئی تھی تفسیر میں، وہ تھی حضرت عدی بن حاتم کا قصہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر آیا اور انہوں نے میری پھپھی اور چند اور لوگوں کو گرفتار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ تو میری پھپھی نے کہا کہ میری خبر گیری کرنے والا تو غائب ہے، اور میں عمر رسیدہ ہوں، بوڑھی ہوں، اور میں کسی کی خدمت کے لائق نہیں، تو اگر آپ مجھ پہ احسان کر کے مجھے رہائی دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ احسان کرے گا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تیری خیر خبر لینے والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا عدی بن حاتم، یہ انہی کی بیان کردہ آگے روایت ہے۔ آپ نے فرمایا وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے، پھر آپ نے اسے آزاد کر دیا۔ وہ جب ان کی پھوپھی نے ان سے آ کے بیان کیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سخاوت ہے نا، وہ تو تیرے باپ حاتم کی سخاوت کو بھی اس نے ماند کر دیا، اور وہ جو ان کے پاس آتا ہے وہ خالی ہاتھ کبھی نہیں جاتا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے نا میں نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے بھی آ رہے ہیں، بوڑھی خواتین بھی آ رہی ہیں، اور آپ ان سب سے بے تکلفی سے بات کرتے ہیں، اور اس چیز سے مجھے یقین ہوا کہ آپ جو ہے نا وہ کیسر و کسریٰ کی طرح نہیں ہیں، بادشاہت نہیں طلب کرے، وجاہت نہیں طلب کرے۔ تو آپ نے مجھے دیکھ کر کہا کہ عدی، لا الہ الا اللہ کہنے سے کیوں بھاگتے ہو؟ کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی عبادت کے لائق ہے؟ اللہ اکبر کہنے سے کیوں منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ عز و جل سے بھی بڑا کوئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کلمات کی وجہ سے اور آپ کی سادگی اور بے تکلفی کی وجہ سے مجھ پہ اثر ہوا ایسا کہ میں فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اور جس سے آپ بہت خوش ہوئے، اور کہنے لگے اور فرمانے لگے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت علی کے سوال پر حضور نے یہ تفسیر ارشاد فرمائی ہے۔ اور بعض ایک اور حدیث میں ایک روایتوں میں ایک اور نام ملتا ہے کہ انہوں نے نبی پاک سے یہ سوال کیا اور آپ نے جواب دیا۔ یہ میں نے ایکسپلین اس لیے کیا ہے کہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا ابن کثیر، تو اس کے بالکل سٹارٹ میں آپ جائیں نا مقدمہ میں، تو وہ سب سے پہلے یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ آپ نے تفسیر کو کیسے کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تفسیر کو اپنے تفسیر بالقرآن کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے حدیث سے، اور اگر آپ کو قرآن سے قرآن کی تفسیر نہ ملے، قرآن کی ایک آیت سے قرآن کی دوسری آیت کی تفسیر سب سے پہلے ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ آپ بہت لینتھی تفاسیر ہوتی ہیں نا، اس میں باقاعدہ بیان کیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ والی جو تفسیر ہے اس کا یہ پارٹ ہم فلاں جگہ سے فلاں فلاں آیات میں قرآن پاک میں استعمال ہوئی ہیں۔ تو یہ قرآن کی تفسیر یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ہم بہت لائٹ نہیں لے سکتے۔ ہم لوگ تو چلے کہیں کسی کتاب سے پڑھ کے، جو اوتھینٹک کتابیں ہیں وہاں سے پڑھ کے آگے بیان کرتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہم نے ہمیشہ اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ہم نے اس میں سے اپنے پریکٹیکل ایک اسپیکٹ سے چیز نکالنا اور بات ہے، لیکن ہم قرآن کی تفسیر خود سے بیان نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ مائنڈ میں رکھنی ہے۔ تو جو قرآن کی تفسیر یا تو قرآن سے ہوتی ہے اور یا پھر حدیث سے ہوتی ہے، جو نبی پاک نے جو اس کی ایکسپلینیشن بتائی ہوئی ہو۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے کہے پر عمل کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو ہم یہاں پہ پہلے تو دعا کر رہے ہیں، اور اس آیت میں یہ ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ جو ان لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جو ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، جو نبی ہیں، جو صدیق ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، تو ان لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے ایک وے بتایا گیا، ایک لائف سٹائل بتایا گیا، اور وہ لائف سٹائل کیا ہے؟ وہ لائف سٹائل ہے اللہ اور اس کے رسول کے کہے پر عمل کرنے والے۔ صرف ایک چیز، یعنی آپ اپنا جو بلو پرنٹ ہے نا، وہ اپنا جو سافٹ ویئر انسٹالمنٹس آپ لے رہے ہیں نا، اپڈیٹ لے رہے ہیں نا، اور جس نظریہ فکر کے ساتھ آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ کی دی ہوئی ہو اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی ہو۔ جو اللہ نے کہا، جو اس کے رسول نے کہا، اس پہ اگر آپ چلنے والے ہیں تو آپ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں گے جن پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا۔ میں پھر سے یاد پڑھتی ہوں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے کہے پر عمل کرنے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر ہم ان پہ آمین کہتے ہیں۔ آمین کہنا جو ہے یہ حسن حدیث سے ثابت ہے۔ اب اس میں کانفلکٹ ہے کہ اونچی آواز سے کہنا چاہیے، آہستہ آواز سے کہنا چاہیے، امام کہہ دے تو مقتدیوں کا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے۔ تو چونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ڈفرینٹ ائمہ کرام کے ڈفرینٹ تھاٹس ہیں، تو جس کو جو صحیح لگے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ اب جب امام امین کہے، اور یہ ایک حدیث ہے بیسیکلی کہ جب امام امین کہے اور تم بھی امین کہو، تو جس کی امین فرشتوں کی امین سے مل جائے تو اس کے ساتھ کا گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو چاہے اونچے کہیں، آہستہ کہیں، امام کے ساتھ مل کے کہیں، جو آپ کو بہتر لگے کریں، لیکن آمین کو مائنڈ میں رکھے جب آپ امین کہیں تو یہ چیز سوچیں کہ فرشتے بھی آپ کی آمین کے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ کی آمین ان کے ساتھ مل جائے۔ اور آمین کے بیسکلی معنی یہ ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو کر، یا اسی طرح ہو، یا اے اللہ تو ہماری دعا قبول فرما۔ بیسکلی یہ اس کے معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔